رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ ایک ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، نہیں، کہ اے محبوب آپ کے حسن و جمال کی کوئی مثال دونوں جہانوں میں نہیں ہے، تو ہم نے آپ کو آپ ہی کے اندر بے مثال پیدا فرمایا۔ اور کیسا پیدا فرمایا کہ آپ کے لیے آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو تا قیام قیامت بلند فرما دیا۔ اب جو مرضی انسان چوں چراں کرتا رہے، جو مرضی انسان بیان کرتا رہے، رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند فرما دیا۔ اور اس سے بڑی بلندی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی سے، اگر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دیکھتے گئے لوح کے اوپر سب سے بلند جگہ پر اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے، تو آپ اور میں کیسے گھٹا سکتے ہیں اس کو؟ آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ کا نام رب تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہم چومیں یا نہ چومیں آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو 2 مرتبہ ہمارے ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ یہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زلف کی بات کی جائے تو سبحان اللہ، گھنگرالے بال تھے، سیاہ تھے، خوبصورت تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک کی بات کی جائے تو آپ کی داڑھی مبارک کے بال باریک اور ملے ہوئے اور برابر، اور آپ کے چہرے انور کی بات کی جائے تو صحابہ کرام المختصر یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بندہ جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ عقل سلیم ہو وہ بھی آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو ذکر نہیں کر سکتا، اس کا کما حق ہو حق نہیں ادا کر سکتا۔ تو گویا پھر یوں کہا گیا کہ رب تعالیٰ نے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ویسے پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا۔ جیسے انسان چاہت کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو ہم جتنا بھی ہیں ہمارے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے، لیکن کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ میں کسی قسم کا عیب نہیں۔ اگر آپ کے قد انور کی بات کی جائے تو درمیانہ قد، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا۔ اگر آپ کی آواز کی بات کی جائے تو صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ خاموش رہتے تو باوقار، اور جب آپ بولتے تو آپ کے منہ سے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کی طرح جو ہے نا آپ کی آواز سے جو ہے نا خوشبو آتی، اور آپ کے الفاظ ایسے جھڑتے ہمارے اوپر۔ اگر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے چہرے پر ہاتھ رکھ دیتے، ہمارے سر پر ہاتھ رکھتے، یہ روایت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھا کے گھر جا رہے تھے تو بچوں نے دیکھا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دوڑ کے گئے، تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے بچوں کے سروں کے اوپر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا، اور ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ تو جب بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے آ رہے تھے، جب میری باری آئی تو میرے رخسار کے اوپر کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ پھیر دیا، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو، نرمی کو اور نفاست کو محسوس کیا، اور آپ بیان کرتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست انور کو کسی خوشبو کی شیشی کے اندر سے ڈبو کے باہر نکالا اور میرے چہرہ انور پر پھیر دیا۔
کہتے کئی دنوں تک میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس صحابی رسول نے جس محبت کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ دیکھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ویسے ہی نظر آئے۔ اگر آپ بولتے تھے تو آپ کی آواز میں گرج، اگر آپ کا پسینہ مبارک اگر ٹپکتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے نور کے شعائیں ٹپک رہی ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی باتیں ہیں، اگر کرنے بیٹھ جائیں نا تو یقین جانیں ٹائم ختم ہو جائے گا، ساعتیں ختم ہو جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر، آپ کا حسن و جمال، یہ تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو پھر کسی شاعر نے خوب کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ کیا فرمایا کہ آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ بس بات ہی ختم کر دی۔ گویا آپ کو ایسے پیدا فرمایا گیا کہ ہر عیب سے پاک، اور جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا فرمایا گیا۔ اور آپ کی حسن و جمال کی باتیں تو سبحان اللہ، کیا صحابہ کرام کی قسمت تھی، رشک آتا ہے آپ کی قسمتوں پہ کہ جب بھی آپ پریشان ہوتے تھے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت کرنے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور کیا ہی وہ وقت ہوگا کہ جب صحابہ کرام کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک محفل میں بیٹھتے اور آپ کی گفتگو کو سنا کرتے۔ کیا سہانا وقت ہوگا۔ اگر اس وقت کو سوچیں، اس کو تصور کریں تو یقین جانے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں ان کو اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کیسی بارگاہ ہے، وہ کیسے ایام ہوتے ہیں کہ جب ایک بندہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نہیں گئے لیکن ہماری شدت اور طرح کی ہے، لیکن جو ہو کے آیا نا ان کی شدت مزید شدید ہو گئی ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا تو یہ ایک ہی آس ہے کہ دیکھنا ہے، جنہوں نے دیکھ لیا وہ یہ بار بار عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایک بار پھر موقع دیا جائے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، آپ کے حسن و جمال کی باتیں کرنا، آپ کے اخلاق کریمانہ کی بات کرنا، جس کو قرآن مجید نے یوں ذکر کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ جو ہے وہ سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت ہے۔